सुनो, कभी आपको ऐसा लगा कि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं, कि आप दुआ करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता, कि आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह की मदद कब आएगी? अगर आप इन सवालों के जवाबात चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। ये इत्तेफाक नहीं है कि आप ये सुन रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि ये वो लम्हा हो जब अल्लाह की मदद आपके बहुत करीब हो, लेकिन आपको अभी इसका एहसास ना हो। आज मैं आपको 3 ऐसी निशानियां बताऊंगी जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह की मदद करीब है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो हकीकत बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये हकीकत क्या है? यही कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नवाजने का फैसला करता है, तो वो पहले उसे आजमाइश में डालता है। ये आजमाइश कैसी होती है? क्यों बाज़ औक़ात दुआ का जवाब फ़ौरन नहीं आता? और किस तरह कुछ लोग आजमाइश में सब्र करके अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखते हैं? सुनो, आपने कभी गौर किया कि अल्लाह के सबसे महबूब बंदे यानी अंबिया को सबसे ज़्यादा आजमाइशों से गुजरना पड़ा? क्या हज़रत यूसुफ को बादशाहत देने से पहले आजमाइशों में नहीं डाला गया था? क्या हज़रत मूसा को फ़िरौन के मुकाबले में भेजने से पहले मुश्किलात से नहीं गुजारा गया था? क्या हज़रत अय्यूब को सब्र की इंतहा पर नहीं आजमाया गया था? ये सब अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर आजमाइशें भेजी। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह किसी को नवाजने का फैसला करता है, तो वो पहले उसकी आजमाइश करता है। यही आजमाइश असल में अल्लाह की मदद की पहली निशानी होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं, अगर सब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं, अगर दुनिया आपके खिलाफ हो रही है, तो ठहर जाइए। ये इसी बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए? इन्हें सख्तियां पहुंची, मुसीबतें आईं और वो हिला कर रख दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये आयत उन तमाम लोगों के लिए एक तसल्ली है जो मुश्किलात में हैं, जो परेशान हैं, जो समझते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ये आयत बताती है कि अगर आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की मदद करीब है। और याद रखो, ये मदद हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह की मदद उन लोगों के लिए मखसूस है जो सब्र करते हैं, जो हार नहीं मानते, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। सुनो, जब आपके सब्र का इम्तिहान मुकम्मल हो जाता है, तो अल्लाह की मदद एक ख़ास तरीके से आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस वक्त तक हिम्मत हार चुके होते हैं जब अल्लाह की मदद बस आने ही वाली होती है। ये वो लम्हा होता है जब लोग कहते हैं, अब कुछ नहीं बदलेगा, अब दुआ का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने बहुत सब्र किया लेकिन अब थक गई हूँ। ये वो लम्हा होता है जब कुछ लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और बाज़ तो दुआ करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की मदद सबसे ज़्यादा करीब उसी वक्त होती है जब बंदा हिम्मत हारने के करीब पहुंचता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। यहाँ एक बार नहीं बल्कि 2 बार तंगी के साथ आसानी है कहा गया है।
یعنی اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آسانی بھی آپ کے قریب ہی ہے۔ جانتے ہو اللہ کی مدد کسی خاص طریقے سے آتی ہے جسے زیادہ تر لوگ پہچان نہیں پاتے۔ یہ مدد ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی آزمائش میں ہیں تو غور کریں کہ آپ کی زندگی میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ نشانیاں آ چکی ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے دروازے پر ہے۔ یہ نشانیاں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ پہلی نشانی، مشکلات میں شدت آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ فجر کے وقت اندھیرا سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، رات کا سب سے تاریک پہر سورج نکلنے سے عین پہلے آتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے تو مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے بھی سب سے بڑی مشکل وہ تھی جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور آگے سمندر تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی مدد ایسے وقت پر آئی جب ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا اور سمندر راستہ بن گیا۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کی مدد کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب نشانی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد قریب ہوگی تو باہر کی دنیا فوراً بدل جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے آپ کے دل کو بدلتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ کے دل میں عجیب سا سکون آ رہا ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے لیکن آپ کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ کچھ بہتر کرنے والا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب لوگ باہر سے آپ کو کمزور دیکھتے ہیں لیکن اندر سے آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا لیکن ان کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو صرف اللہ کی مدد آنے سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد آنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کو کسی نئے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے تو زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہونے لگتے ہیں جو عام نظر میں اتفاق لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اچانک کوئی نیا دروازہ کھلنے لگتا ہے، کوئی ایسا شخص زندگی میں آ جاتا ہے جو مددگار ثابت ہوتا ہے، کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی راز ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد بعض اوقات ایک نئی موقع، ایک نئے راستے یا کسی ایسے ذریعے کی شکل میں آتی ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
سنو، اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو مبارک ہو، اللہ کی مدد آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شیطان آپ کو مایوس کرنے کی پوری کوشش کرے گا، جب دنیا آپ کو بتائے گی کہ کچھ نہیں بدلے گا، جب لوگ آپ سے کہیں گے کہ سب کچھ بیکار ہے، لیکن اگر آپ نے ہمت نہ ہاری، اگر آپ نے یقین رکھا، تو آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو آتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔